یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی، کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ کس کو؟ عمران اور حنہ کو۔ ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا۔ یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی۔ منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی۔ ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے منت کے طریقے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے۔ منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے۔ ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ نذر کرنے کے طریقے۔ حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی۔ یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں۔ فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں، تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ، ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے۔ کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں، یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا۔ اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے۔ بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں۔ ظالمو تمہیں کیا پتا، میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے، اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی۔ آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے۔ بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے، صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے، کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر، جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے۔ جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے، یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس، آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے۔ تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم۔ عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے، مسجد اقصی میں آئے۔ بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے، تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا۔ آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے، ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا۔ میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے۔
بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں, آم موجود ہے. انگور کا موسم نہیں, انگور موجود ہے. بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے. قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں, یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے, سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر, کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیو تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
अजमेर में जाकर दुआ करने के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, हिंदुस्तान में अगर कुछ इलाके हैं जहां पर दुआएं तेज कबूल होती हैं तो उनमें एक जगह है ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का दरबार। आला हजरत ने लिखा है। मेरे अजीजों, क्यों? ये कुरान से साबित है। लोग यही कहते हैं ना, औलिया के दरबार में जाकर के पुकारते हो, क्या मस्जिद में नहीं पुकारे? ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहो, वो खुद मस्जिद के इमाम थे, मुसल्ले पर अपने बैठ करके दुआ करते। नहीं, नबी ने भी ये सिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है उस जगह खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है, हाँ, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। अब यहां से बरेली के इमाम कहते हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के मुनकिर हैं, उनसे भी कहता हूं, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। हाँ, तुम खाम ख्याली में हो हुजूर को छोड़ करके कि तुम्हें कुछ मिल जाए। कुरान ने भी तुम्हें यही कहा है, महबूबों के दरबार में खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे अजीजों, यहां पर एक और बात मैं अर्ज करता हूं। अभी ये तफसीर आई नहीं है, लेकिन वक्त से पहले मैं मौजू से मुताल्लिक है इसलिए अर्ज करता हूं। मौजू से मुताल्लिक है इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो वाक़या याद करें, जब फिरौन का लश्कर पीछा करने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की जमात का। आप मोमिनीन की जमात को लेकर चल पड़े, सामने समंदर, पीछे 1 लाख के करीब फिरौन का लश्कर। किधर जाएं? इधर समंदर है, उधर दुश्मनों का लश्कर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिनीन थे उनकी आजमाइश भी थी। ऐसा मौका आ जाए, एक तरफ समंदर है, एक तरफ दुश्मन की फौज, लेकिन अल्लाह ताला जिसे जहां से चाहे बचाए। रब ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इस समंदर पर अपना असा मारो। आपने असा लकड़ी मारी तो 12 रास्ते खुश्क पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम का जो कबीला था, यानी आपकी जो जमात थी मोमिनीन की, वो 12 खानदानों में थी, तो सब के लिए एक एक रास्ता समंदर में बन गया। सब उस रास्ते से चलने लगे। समंदर के दूसरे किनारे वो पहुंच गए। फिरौन ने देखा रास्ता खुला हुआ है, हम भी चलते हैं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के ये खुले हुए रास्तों के दरमियान आ गया। बीच समंदर में फिरौन की फौज पहुंची थी, समंदर को वापस मिला दिया गया। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कुरान कहता, हमने ढांक दिया समंदर को जैसे ढांकना है, तो गर्क हो गए हमेशा के लिए। फिरौन खत्म हो गया, बर्बाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर दूसरे किनारे पर आए। जो बात अर्ज करना है उसके लिए मुझे थोड़ी तफसील बतानी पड़ रही है, पूरा जहन में आ जाए आपके। दूसरे किनारे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना अदा किया, यह आशूरा का दिन था। फिर आप कोहे तूर पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप पर तौरात नाजिल हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए, तो हुआ क्या, उनकी कौम में सामरी नाम का एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का था। उसने क्या किया, सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, मेल्ट किया, और उससे एक बछड़ा बनाया। गाय का बछड़ा बनाया, और उसके बाद उसको, उसकी कला क्या थी यही बताना मुझे है, उस बछड़े को बोलने के काबिल बना दिया। मियां सोना और चांदी का वो बछड़ा बोलता था। अंदाजा करो, ये सेल और बैटरी का जमाना नहीं है कि आज के खिलौने जैसे बोलते हैं, आपको ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन वो 3000 साल पहले अगर बछड़ा बोलता हो बगैर सेल के, बगैर बैटरी के, और कोई न टेप रिकॉर्ड, उसके अंदर कोई चीज नहीं, लेकिन बोलता था, तो कौम गुमराह हो गई। और सामरी सबको क्या कहता था कि मूसा का जो खुदा है ना, जिसे वो मिलने गए, वो खुदा यही है, यही बछड़ा है। ये बछड़े की पूजा वहीं से शुरू हुई थी, और जो गुमराह हुए वो इबादत में लग गए।
اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں، اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں، یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں، عالم خواب میں، عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز، یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا، بنایا بچڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور، میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا، اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ، اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں
जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए, तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे, उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफा में, तो क्या कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं, कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा। पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं, कफे पा। पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान